26 ہے تو 2027 اور یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اور 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے اندر انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم انٹرنلی اپنے ملک میں سود کو ختم کر لیں گے، پھر بیرونی دنیا میں دیکھیں گے کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوتا ہے. عوام کو کیا صرف بس کھانے پینے کے علاوہ اور کوئی نماز پڑھ لی، کوئی حج بھی کر لیا جا کے، کوئی عمرہ بھی کر لیا اور ارد گرد شیطان کی حکومت قائم ہو، اللہ کے احکام کی بغاوت پر مبنی نظام چل رہا ہو اور پڑھے لکھے نوجوان، پڑھے لکھے بڑے بزرگ، دانشور، ماشاءاللہ ایکس سروس مین، بڑے بڑے عہدوں سے ریٹائرڈ، ڈیپٹی سیکرٹریز پتہ نہیں کہاں، مینیجر، یہ لوگ بھی سامنے بیٹھے ہوئے مینیجرز کے لیول کے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے سامنے حاضری نہیں دینی؟ اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو؟ وہ جی میں اتنا بڑا افسر بن کے آیا. میں نے تمہیں اپنا بندہ بننے کے لیے کہا تھا، تم افسر بن کے آ گئے ہو. تم میرے بندے بنے ہو کہ نہیں؟ ہر جگہ میرے احکام کی تعمیل کے لیے تم نے اپنا اثر و رسوخ اور اپنی جو حیثیت ہے اس کو استعمال کیا تھا. سیکرٹری صاحب کیا تھا. ابھی ایک وفاقی سیکرٹری خارجہ سے ملاقات ہوئی، نہیں نام نہیں بتاؤں گا، اور وہ بتا رہے تھے یہ کیا میں نے، وہ کیا. اچھا، ہی واز دی ون جنہوں نے 28 مئی کو نواز شریف صاحب کو قائم کیا تھا کہ دھماکے کرنے ہیں. ورنہ نواز شریف صاحب ان سے، وہ پنجاب کے تھے، ایسٹ پنجاب سے ہجرت کر کے ادھر آئے ہوئے تھے لاہور میں. کہتے ہاں سیکرٹری صاحب اور کی کرنا، اگے کی کرنا؟ وہ کہتے ہر بات میں کی کرنا کہتے تھے. تو میں کہتا سر بس ہو ہی جائے. ان کا اچھا ٹھیک ہے. ایک ملاقات میں آرمی چیف بیٹھے ہیں، وہ صاحب بیٹھے ہیں، نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے. پھر بھی جب کہا نا کہ کی کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ دھماکے کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلے گئے. پھر وہاں سے فون کیا کہ ہاں سیکرٹری صاحب کرنے ہیں، گو ہیڈ. تو جا کر شام کو چاوی میں دھماکے ہو گئے. صحیح ہے جی. تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا اور دین کی کوئی خدمت کی آپ نے؟ یہ تو کیا، ماشاء اللہ، ویری گڈ سر، بہت سیلوٹ یو. اور بھی کچھ کیا؟ کہنے لگے یار بس یہاں آپ لوگوں نے نا مذہب کو جو ہے سیاست میں گھسیٹ لیا، اس لیے ہم کچھ نہیں کر پائے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ 22ویں گریڈ میں اور ٹاپ گن پاکستان کے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو اسلام جو باقی شعبوں میں گوارا نہیں ہے، آپ اسلام سے ورے ورے چلنا چاہتے ہیں. تو وہ ایک صاحب میرے پہلو بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے دبایا، انہوں نے کہا یا بس کر یا اس کی جان چھوڑ بس ان کو جانے دے. میں کچھ ٹھیک ہے یار، کیا ہم کیا بیچتے ہیں؟ ان لوگ یہ کیا اللہ کی عدالت میں نہیں جائیں گے؟ وہ فارن سیکرٹری اللہ کی عدالت میں نہیں جائے گا، اور خود میاں نواز شریف صاحب نہیں جائیں گے کیا؟ کلثوم صاحبہ چلی گئی ہیں تو میاں محمد شریف صاحب بڑے نمازی آدمی تھے، وہ بھی چلے گئے اللہ کے. اور میرا خیال ہے اللہ پاک ان کو معاف کرے گا. انہوں نے ان کو بتایا بھی تھا اپنے بچوں کو کہ کرو یہ کام، نہیں کیا انہوں نے. اب یہ خود بھگتیں گے اللہ کی عدالت. ہمارے پاس گواہی موجود ہے، میں یقین کیجئے، یہ میں بات آپ کو بناوٹی نہیں بتا رہا ہوں. میاں محمد شریف صاحب نے اپنے 3 بیٹوں کو ان میں سے 2 اقتدار میں تھے، ایک مرکز میں اور ایک پنجاب میں، اور تیسرے اقتدار میں نہیں تھے. ان کو بٹھا کے کہا کہ بچوں میری تمہیں نصیحت ہے، یہ جو ہیوی مینڈیٹ آپ کو ملا ہے اس میں یہ کام کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے. نہیں کرو تو پھر رسوا بھی ہوگا، جہازوں کے ساتھ بڑھتا بھی جائے گا. اللہ بچائے. تو یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، اور قربانی ہم نے کی ہے نا الحمدللہ. تو یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے اپنے زمانے کے، آج ایک مسلمان اگر اپنے ارد گرد کے گھڑے ہوئے مصنوعی بتوں کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، قربانی آپ نے کر لی ہے تھوڑی سی، اللہ قبول کرے، لیکن آگے جواب کے لیے تیار رہیے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات الذکر. جزاکم اللہ خیر.